اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے دور بھاگتے تھے۔ حضرت جبرائیل آئے اور کہا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہ احد کا پہاڑ دیکھ رہے ہو، اگر آپ حکم فرما دیں تو یہ احد کا سارا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کو منظور نہیں کیا کہ نہیں، میں فقیری چاہتا ہوں، یعنی فقر چاہتا ہوں۔ اور فقر سے مراد یہاں بھیک نہیں ہے، فقر سے مراد ہے یہاں استغنا، بے نیازی۔ اللہ کی محتاجگی چاہتا ہوں، میں بندوں کی محتاجگی نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو بہرحال میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگنے سے روکا ہے، سوال کرنے سے روکا ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے کچھ سوال کیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے، ایک چادر اور ایک پیالہ۔ یہ دو چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے انہوں نے عرض کی کہ میں کبھی ضرورت پڑتی ہے وہ چادر بچھا لیتے ہیں، کبھی اوڑھ لیتے ہیں، کبھی وہی بچھا لیتے ہیں اسی کو اوڑھ لیتے ہیں، اور اس پیالے سے کبھی پانی وغیرہ پی لیتے ہیں۔ یہ دو چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ان چیزوں کو لے آؤ۔ وہ گئے، وہ ایک پیالہ اور ایک چادر جو تھی ان کے پاس وہ لے آئے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ ہے کوئی ان کو خریدے؟ کون خریدے گا ان کو؟ ایک صحابی نے کہا اے رسول اللہ میں اس کو 1 درہم میں خریدوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کوئی جو اس کو اس سے زیادہ میں خریدے؟ تو ایک اور صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا میں اسے 2 درہم میں خریدوں گا۔ تو 2 درہم میں اللہ کے نبی نے وہ چیزیں ان کے حوالے کر دی اور 2 درہم لے لیا۔ پھر اس کے بعد ان صحابی سے کہا کہ جاؤ 1 درہم کا، یعنی 1 درہم جو چاندی کا سکہ ہوتا تھا، اس کے ذریعے فرمایا کہ جاؤ اس کے ذریعے اپنے گھر کے لیے کچھ کھانا پانی خرید لو، گھر کے لیے خرید، اور دوسرا جو درہم ہے اس دوسرے درہم سے تم بازار سے کلہاڑا لے آؤ۔ وہ گئے، انہوں نے 1 درہم کا کچھ خریدا اور 1 درہم سے انہوں نے کلہاڑی خریدی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود اٹھے اور اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی کے اندر دستہ لگایا، یعنی کلہاڑی میں جو لکڑی ہوتی ہے وہ لکڑی، وہ دستہ اللہ کے نبی نے خود لگایا اور فرمایا کہ جاؤ جنگل جاؤ، جنگل جا کے تم لکڑیاں کاٹ کے لانا اور بازار میں تم فروخت کرنا، اور یاد رکھو میں تمہیں 10-15 دن تک تم میرے سامنے نظر نہیں آؤ گے۔ وہ گئے، لکڑیاں کاٹا انہوں نے، پھر اس کے بعد بازار میں لاتے رہے، بیچتے رہے، یہاں تک کہ وہ کچھ دن، ہفتہ 10 دن انہوں نے بازار میں لکڑیاں بیچیں، اور لکڑیاں بیچنے کے بعد 10 درہم ان کے پاس کچھ جمع ہو گئے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ لکڑیاں بیچنے کی بدولت میرے پاس 10 درہم جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ یہ رزق تمہارا بہتر ہے یا وہ کام جو تم مانگ کے، سوال کر کے اور بھیک مانگ کے تم لوگوں سے پوچھتے ہو، وہ عمل تمہارا بہتر ہے یا یہ کام بہتر ہے تمہارا؟ تو یہ کام بہتر ہے، لوگ خود عمل کرو، خود محنت کرو اور روزی تلاش کرو، روزی حاصل کرو، یہ بہتر طریقہ ہے۔ لوگوں کے سامنے سوال کرنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ ذلت و رسوائی ہے، یہ اللہ رب العزت کو بھی پسند نہیں، اللہ کے نبی کو بھی پسند نہیں، اور اللہ رب العزت نے تو سخت وعید ارشاد فرمائی، سخت وعید ہے اللہ کی طرف سے کہ بھیک مانگنے والا، سوال کرنے والا جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو آپ یہ بات سمجھیں اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں کچھ ہو جائے سوال نہیں کرنا ہے، لوگوں سے مانگنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم یہی ہے کہ لوگوں سے مانگنا نہیں۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ لوگوں کو دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ بانٹو، اللہ کے راستے میں جو خرچ کر سکتے ہو کرو، جو اللہ کے راستے میں نکال سکتے ہو نکالو، اللہ رب العزت اس کو پسند فرما، لیکن مانگنا اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو